اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی طرف۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان 1445 سن ہجری کا آج 20واں روزہ ہم نے افطار کیا اور 21ویں روزے کی شب میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سہ روزہ مجالس بیان امیر المومنین بعنوان آیات خلافت اور امیر المومنین سورہ مبارکہ بقرہ کی 30ویں آیت کے تسلسل میں شروع ہوئی تھی اور اس سلسلہ گفتگو کا آج یہ آخری دورہ ہے جو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے بھی کیا کیونکہ پیغمبر اکرم کے بعد اس امت کے اندر جو چیز وجہ افتراق بنی، وجہ انتشار بنی، جس سے امت تقسیم ہوئی، وہ عنوان خود پیغمبر کے بعد جانشینی اور خلافت کا عنوان ہے۔ اور میں نے پہلی ہی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہ خالصتاً علمی، تحقیقی، تاریخی اور قرآنی اور یوں کہیے کہ ایک کلامی موضوع ہے، اس کو جاہلوں کے ہتھے نہیں چڑھنا چاہیے۔ یہ خالصتاً علمی موضوع ہے اور قرآن مجید اور آیات کی روشنی میں اور مستند اقوال کی روشنی میں اس گفتگو کو آگے بڑھنا چاہیے۔ لہذا جن کے مزاج میں اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن نہیں ہوتا وہ ان موضوعات کو علمی انداز سے بیان کرتے بھی ہیں اور سن کر سمجھنے کی کوشش کرتے بھی ہیں، لیکن جہاں دل اور دماغ میں ہی ٹیڑھ ہو، کجی ہو، یعنی یوں کہوں جو فطرتاً فسادی ہو، وہ ان موضوعات کے اندر بھی، ان خالصتاً علمی موضوعات کے اندر بھی وجہ افتراق اور وجہ انتشار کو تلاش کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے دو سلسلہ گفتگو جو آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں ہم نے کوئی بھی رائے، پوری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں، کوئی ایک بھی رائے دو مجلسوں میں نے ہمارے ہاں سے بیان نہیں کی، اس لیے کہ ہمارے ہاں عقیدہ امامت بہت واضح ہے، بہت آشکار ہے، اس کی شرائط ہیں، اس کے ضوابط ہیں، اس کے قاعدے ہیں، اس کی تعریف ہے، اس کے حدود اربعہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہماری کتابوں میں تو امامت پر سیر حاصل گفتگو علماء نے کی ہے، یعنی کوئی عقیدے کی کتاب ایسی ہے ہی نہیں کہ جس میں امامت کے عنوان پر سیر حاصل گفتگو نہ ہوتی ہو، چھوٹی سے چھوٹی کوئی حدیث کی کتاب ہو یا بڑی سے بڑی عقائد کی کتاب ہو، سب نے اس پر کام کیا ہے۔ چنانچہ میں نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 30ویں آیت کو بطور عنوان تلاوت کیا، جس میں اللہ نے پہلے ہی دن اس بات کا اعلان کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔
اور اگر کل کی گفتگو آپ کے اذہان عالی میں محفوظ ہے تو میں اپنی گزشتہ گفتگو سے پیوستہ اس جملے کے ساتھ ہو رہا ہوں کہ اللہ نے جب خلیفہ کے بنانے کا اعلان کیا تو لفظ جاعل کو وہاں رکھا، جاہل نہیں، وہ والا جاہل نہیں جس سے ہمارا پالا پڑتا ہے آج کل، جاعل عین کے ساتھ، جعل کرنا، بنانا، جسے ہم کہتے ہیں فجعلتها خیرا من الف شہر، دعا میں جو پڑھتے ہیں فجعلتها خیرا من الف شہر، اللہ اس مہینے میں تو نے ایک ایسی رات رکھی ہے جس کو تو نے 1000 مہینوں سے بہتر بنایا ہے۔ تو یہ جعل وہی بنانے والا جو میں نے عرض کیا، جعل کہتے ہیں بنانے کو، جاعل کہتے ہیں بنانے والے کو، اور مجعول کہتے ہیں اس کو جس کو بنایا جائے، جیسے قاتل کہتے ہیں قتل کرنے والے کو، مقتول کہتے ہیں جس کو قتل کر دیا جائے۔ تو خلافت اللہ کا جعل ہے، اللہ کا بنانا ہے، اس کا جاعل اللہ ہے، اور جسے بنایا جاتا ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ یہ بات طے ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب انسان بناتا ہے تو وہ فقط حال پہ نگاہ رکھ کے بناتا ہے، اس کو مستقبل کی نگاہ نہیں ہوتی کہ جن کو پھولوں کی سیک پہ سجا کر لا رہے ہیں کل ہمارا جنازہ تو نہیں نکالیں گے، جن کو ہم چن کر لا رہے ہیں یہ کل کہیں ہمارے امن و امان کو تباہ و برباد تو نہیں کر دیں گے، ہم سے روٹی کرنے والا تو منہ سے تو نہیں چھینیں گے، اس کو نہیں پتا ہوتا، اس لیے کہ نعرے بڑے اچھے اچھے لگائے جا رہے ہوتے ہیں، اور ایسے نعرے کے انسان کا دل جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اللہ جب کسی کو بناتا ہے، میں مسلسل ہو گیا اپنی گفتگو سے، جب اللہ کسی کو بناتا ہے تو اللہ کو بناتے وقت بھی علم ہے، اس کے بنانے کے بعد کا بھی علم ہے کہ جسے بنا رہا ہوں یہ میرے معیار پہ پورا اترے گا یا پورا نہیں اترے گا۔ بہت سامنے کی بات ہے، اس میں کوئی سمجھنے والی بات نہیں، بہت سامنے کی بات ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کا علم صرف حاضر نہیں ہے، اللہ کا علم مستقبل کا بھی ہے، اور ہر اس چیز کو اللہ جانتا ہے جو ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز محو نہیں ہوتی۔ یہ 3 مجلس سے پڑھ کر بات گزر جائے گی، یہ نکات میرے ذہن سے محو ہوتے چلے جائیں گے آہستہ آہستہ، لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آدم کے زمانے میں جو بات ہوئی وہ اللہ کو اب علم میں نہ ہو، اللہ کے علم میں نہ ہو۔ اللہ کا علم کبھی خطا کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ جب بناتا ہے، جسے بناتا ہے، اس کا حاضر اور مستقبل دونوں دیکھ کر بناتا ہے۔ آدم کو اعلان کیا کہ ہم تمہیں بنا رہے ہیں، اور پھر یہ پہلا مقام نہیں ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف آدم کو بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی جب انہوں نے تبلیغ کے لیے نکلتے ہوئے دعا کی تو ان کو بھی اللہ نے یہی سکھایا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل اس لفظ کو انڈرلائن کریں جہاں سے بات چلی ہے، واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی واشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک لک۔ اے پروردگار میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میرے سینے کو شرح صدر عطا فرما تاکہ میری بات سمجھنا آسان ہو جائے، اور اے پروردگار میرے اہل بیت میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اور فرمایا آپ نے، اب ظاہر سی بات ہے کہ میں قرآنی آیات سے ہٹنے سے تو رہا، اب یہ بات اسی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، لفظ یہ ہے کہ تو میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اب یہاں پہ بات روک رہا ہوں، کہا کہ تو میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، بھائی بھی بتا دیا، ایڈریس بھی بتا دیا، رشتہ بھی بتا دیا، چاروں باتیں پکی پکائی بنانے کے بعد کہہ رہے ہیں تو بنا دے۔ آپ سلامت رہے۔ یہ شب ضربت شہادت کی آخری مجلس ہو رہی ہے، کیا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ وجعل لی، بنا دے، تو بنا دے، وجعل امپیریٹو سینٹینس جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، صیغہ امر، وجعل بنا دے، لی میرے لیے، وزیرن وزیر کو، کس کو؟ ہارون اخی، اسے جو میرا بھائی بھی ہے، ہارون بھی ہے۔ تو میں کہتی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جب ساری چیزیں خود ہی بتا بھی دی ہیں تو بنانے میں تکلف کیسا، اپنا وزیر خود ہی کیوں نہیں چن لیتے؟ آواز آئے گی ہم آئے اللہ کی جانب سے ہیں تو وزیر بھی اس کا دیا لیں گے، تم سے نہیں منگایا جائے گا، وزیر اسی کا دیا ہوا لیا جائے گا۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، حضرت ہارون کو اللہ نے وزیر بنا دیا۔ وزیر کسے کہتے ہیں؟
प्रोफेसर नसीम हुसैन साहब सीनियर शायर बुजुर्ग तशरीफ फरमाए। मैंने आपके मिसरों से 4 मिसरों से बड़ा इस्तिफादा किया कल की मजलिसों में, और अगर गलत हो तो आप इस्लाह भी फरमा देंगे। और मैं बार बार वो अभी जुमला भी पढ़ूंगा कि लफ्ज़ मौला पे जब हम बात करते हैं तो आपके 4 मिसरे मेरे जहन में अजबर है कि जुज़्दए हैदर हमें कोई फिजा भाई नहीं, इसलिए हसन हमने ठोकर कभी खाई नहीं। इन्हीं अशार के खालिक प्रोफेसर नसीम हुसैन ज़ैदी साहब तशरीफ फरमाए कि हम तो कहते हैं मौला अली मिसले नबी, माना में वो उलझे जो मौला ही नहीं। तो फरमाया आपने, एक सलावत पढ़िए इनकी सेहत और सलामती के लिए भी आवाज़ बोलना फरमाया आपने। ये 4 मिसरे मैंने कल भी पढ़े, उससे व्यवस्था मजलिस में पढ़े, आज उनके खाली जनाब प्रोफेसर नसीम ज़ैदी साहब तशरीफ फरमाए। खुदा हमारे तमाम शोरा को, उलमा व ज़ाकिरीन को, तमाम मोमिन को हिफ्ज़ व अमान और सलामती अता फरमाए। साथ खैरियत के दुनिया भर में मजालिस अमीर मोमिन मुनक़िद हो और खैर व आफियत के साथ ये जुलूस भी शान से बरामद हो और पर्चन विलायत अली को बुलंद करते हुए अपने अपने मकामात पे पहुँच जाएँ। तो अब देखिए, अल्लाह बनाता खुद अल्लाह है। अच्छा, अब एक बात है, कभी ये सोचें, चलिए हम 2 स्टेप नीचे उतर रहे हैं आपके लिए, आपकी वाली बात को करने के लिए मान लेते हैं कि बंदा क्यों नहीं बना सकता। एटम बम बना रहा है, तजर्बे कर रहा है, सब चीज़ें बना रहा है, ये खलीफा बनाना कौन सी रॉकेट सही से? भाई सामने की बात तो है, एटम बम बनाना आसान है? नहीं, आसान नहीं है। आसान हो तो सब ना बना लें। यानी एटम बनाना आसान है, खलीफा बनाना मुश्किल है। जवाब दूं इसका जवाब मैं यूं दूंगा कि मुमकिन उस बम की तबाही का मदावा हो सके, लेकिन अगर बनाया हुआ गलत निकलेगा तो उसका मदावा नहीं हो सकता। उसका मदावा नहीं हो सकता अगर वो बनाया हुआ गलत निकल गया। अल्लाह ने पहले दिन से ये तय किया कि मैं अपने मासूम नबियों को भी हक नहीं दूंगा कि वो खुद अपना जानशीन किसी को बनाए। तो जब अल्लाह की सुन्नत कभी बदली ना हो, अज आदम का ईसा यही सुन्नत रही हो कि नबियों, अच्छा कमाल हो गया, नबियों का जानशीन तो छोड़ दें, खुद नबी अपनी मर्जी से नहीं बन सकता जिसे अल्लाह ना बनाए। याकूब के 12 के 12 बेटे हैं, तो अगर हो इतने चहीते तो कह के दिखाओ कि 12 के 12 नबी हैं। 12 के 12 में से 11 को छोड़ दिया, एक को नबूवत अता कर रहा है। तो जब वो 12 को छोड़कर 11 को छोड़कर एक को नबूवत दे रहा है, वो तुम्हारी समझ में आ गया। हम अगर अबू तालिब के 3 को छोड़ के अली को इमाम मानते हैं तो मौत क्यों आ रही है? ये तो अल्लाह की सुन्नत है। हम अगर जाफर सादिक के सारे बेटों को छोड़कर एक मूसा बिन जाफर को इमाम मानते हैं तो मुसीबत क्या है? हम अगर मूसा कासिम के 35 बेटे बेटियों में से कई बेटों को छोड़कर एक शाह खुरासान को मौला मानते हैं तो तुम्हें मुसीबत काहे की है? ये तो सुन्नत इलाही है। वो जब नबियों के सारे बच्चों को नबी नहीं बनाता तो इमामों की सारी औलाद इमाम कहां से बन जाए? ये कोई मजार का तबर्रुक थोड़ी बट रहा है कि तुझे भी बढ़ जाए, तुझे भी बढ़ जाए। ये ओहदा इलाही है, जिसे चुनेगा उसे दे दिया जाएगा। इससे बढ़कर जुमला कहूं, अगर इमामत ऐसे ही बंट रही होती तो खुदा की कसम हजरत अबुल फजल अब्बास लियाकत रखते थे कि इमाम बन जाए। इसी वजह से इमाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह के नजदीक इमामत का हिस्सा मुअय्यन न होता तो बखुदा अबुल फजल में वो तमाम जलवे मौजूद थे जो एक इमाम की सीरत में पाए जाते हैं। ये बात लिखी है हमारे उलमा ने। मक्तले मुकर्रम जाके देखिएगा, ये हवाला मौजूद है। मैं बार बार जवानों से कह रहा हूँ, किताबों की तरफ रविश पैदा करें, किताबों की तरफ आए। और शायद इसीलिए ये रखता भी हूँ दिखाने के लिए ताकि जवान दोस्त तशवीक पैदा करें किताबों की तरफ। मक्तले मुकर्रम हमारा मुस्तनद तरीन मक्तल है, जिसके लिखने वाले अल्लामा अब्दुल रज़ाक मूसी अल मुकर्रम है। मुकर्रम खास वजह से कहा जाता है, उनको एक बीमारी थी जिस वजह से उनको पुकारा गया। उलमा ने लिखा मक्तल मुकर्रम, इन्हीं की किताब अल्लामा अब्बास मुकर्रम की। फरमाते हैं हजरत अबुल फजल अब्बास चहारदा मासूमीन के बाद मर्तबा इस्मत पर उस दर्जे पर फाइज है कि जिसको कोई इंसान दर्क नहीं कर सकता। अबुल फजल के लिए लिखा हुआ है, अल्लामा मुकर्रम ही ने इस बात को लिखा। फरमाते हैं अबुल फजल इस लायक है कि उनका तस्करा इमामों के बीच में किया जाए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इसी तरीके से लबनान के आलिम दीन शेख जमील हम्मूद आमली, उनकी किताब अल इस्मतुल कुबरा ले मौलाना अबुल फजल अब्बास, पीडीएफ पे पूरी किताब अरबी में मौजूद है। इस्मतुल कुबरा में जमील हम्मूद आमली ने भी ये लिखा। फरमाते हैं अबुल फजल अब्बास की इस्मत वो है कि चहारदा मासूमीन के बाद अगर बिला फसल किसी का मर्तबा है तो हजरत अबुल फजल अब्बास है।
کبھی اس وقت سے بھی غور فرمائیں. آیت اللہ شیخ جواد تبریزی قوم مقدس کے جید عالم دین جنہوں نے ایام فاطمیہ کی داغ بیل کو ڈالا, آغا جواد تبریزی کا فتویٰ موجود ہے, ان کی کتاب انوار الالہیہ فی عقائد الامامیہ, انہوں نے بھی یہ جملہ لکھا, فرماتے ہیں چہاردہ معصومین کے بعد کچھ نفوس قدسیہ ایسے ہیں جن کو ہم امام تو نہیں کہتے مگر مرتبہ ان کا اتنا بلند ہے کہ ہم جیسا خاکی وہاں نہیں پہنچ سکتا. انہی میں زینب کبریٰ ہے, انہی میں ام کلثوم ہے, انہی میں علی اکبر ہے, انہی میں معصوم قم ہے, اور انہی میں اکثر امام زادگان ہے جہاں کوئی آدمی اپنی عبادت کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہمارے موجودہ علماء کے اندر نجف اشرف آیت اللہ شیخ سند ایک بڑا مستند نام ہے, انہوں نے بھی یہ جملہ لکھا ہے, فرماتے چہاردہ معصومین کے بعد کچھ کا مقام ایسا ہے کہ اگر ان کے مقام میں کمی کی تو 14 کا ماننا بھی کام نہیں دے گا, جیسے کہ جعفر طیار, جیسا کہ امیر حمزہ, جیسا کہ عبد المطلب, جیسا کہ عبداللہ, جیسا کہ حضرت آمنہ. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے. یہ عام شخصیات نہیں ہے کہ ہم سمجھے 14 کی گنتی سے جو باہر ہے وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. نہیں, انتہائی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. اگر پیغمبر کے آباء و اجداد نعوذ باللہ معمولی اہمیت کے ہوتے تو زیارت وارثہ میں کبھی بھی نہ آتا. اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ, تم پاک و پاکیزہ پشتوں میں سفر کرتے ہوئے آئے ہو. یہ ذہن میں رہے بات. یہ بھی نصیحت ضروری ہے, جوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں, بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں, جوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی معرفت کو اس رخ سے بھی کبھی آگے بڑھائیں کہ یہ وہ شخصیات ہیں اگرچہ ہم ان کے لیے اس عصمت کے قائل نہیں ہیں جو آئے تطہیر والی عصمت ہے, وہ 14 کے لیے خاص ہے, کیونکہ ہم اس سے تجاوز اگر کر جائیں گے تو پھر 14 کی عصمت کا کوئی فائدہ نہ رہا. ان کی عصمت آئے تطہیر والی ہے, ان کی عصمت ان سے لی ہوئی عصمت ہے. اس لیے کہ اگر آپ کسی خوشبو کی دکان سے نکل آئیں, خوشبو نہ بھی خریدیں تو کپڑوں میں خوشبو رہ جاتی ہے جو رہے ہی معصوموں کے درمیان ہو. کیسے ممکن ہے کہ ان پر عصمت کی چھینٹیں نہ پڑے ہوں, ان پر عصمت کی برسات نہ ہوئی ہو. انہوں نے اپنے کردار کو ایسا معصوم بنایا, امام نہ تھے پھر بھی دامن پہ کوئی گناہ موجود نہیں ہے. تو یہ بات ذہن میں رہے, ایسا نہ ہو کہ 14 کی گنتی سے باہر سمجھنے کے بعد ہم اپنی زبانیں ہاتھ پہ رکھ لیں اور جو جی چاہے کہہ دیں. نہیں, بڑا مقام و مرتبہ ہے. چنانچہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ نے یہ جال اپنے ہاتھ میں رکھا, وہ خود بنائے گا, کسی سے نہیں بنوائے گا. اس کا اصول ہمیشہ ذکر رہا ہے. اس نے آدم جیسے نبی کو خود بنایا خلیفہ اور کہا میں بنا کے بھیج رہا ہوں, اور پھر حشر بھی دکھا دیا کہ جو میرے بنائے ہوئے کا انکار کرتا ہے اسے میں مردود ڈکلیئر کر دیتا ہوں. بتاؤ, جو ایک کا انکار کرے اسے ساری امت مردود کہہ رہی ہے, جو 12 کے 12 کا انکار کر جائے اس کو کہاں رکھو گے, اس کو کہاں لے جا کر رکھو گے؟ یہی سبب ہے. اسی لیے ہم نے اس موضوع کا انتخاب بھی کیا تاکہ معرفت علی دل میں بڑھتی چلی جائے, عقیدت علی دل میں بڑھتی چلی جائے. اور یاد رکھنا, یہ جملہ بار بار کہہ رہا ہوں, آیات خلافت امیر المومنین عنوان اسی لیے رکھا ہے تاکہ جو مذہب تشیع کی بیس ہے, کون سی چیزیں جو آپ کو مختلف کرتی ہے دیگر مکاتب سے, مجھے بتائیے ایک لفظ میں کون سا پوائنٹ ہے جہاں سے جا کر ہمارا ڈائیورجن ہو جاتا ہے دیگر مکاتب سے. وہ ڈائیورجن ولایت علی ابن ابی طالب ہے, بس فرق اتنا ہے وہاں زبان کی ولایت ہے یا عملی ولایت ہے. تم زبان سے ولی کہتے ہو, حاکم تسلیم نہیں کرتے ہو. ہم زبان سے بھی کہتے ہیں, اپنے جانوں پہ علی کو حاکم بھی مانتے. اور فرمایا ہم فقط مولا علی کہنے کے قائل نہیں ہیں, ہم مولا کو مولا کے معنی کے ساتھ ماننے کے قائل ہیں. اور میں نے عرض کر دیا, 4 مصرے پڑھ دیا اور اس کے علاوہ دلائل بھی کل دے چکا. ہم نے مولا کے معنی پہ بحث کرنی نہیں ہے, ہم سے بات کرو مولا کے اختیار پر. بڑے چلاک ہو تم نے مولا کی معنی مجھا کر ہمیں اختیارات بیان کرنے سے روک دیا. ہم تمہاری چلاکی میں نہیں آئیں گے, ہم مولا کے معنی پہ نہیں بحث کرتے. بس ہم اتنا جانتے ہیں جتنے مولا مصطفیٰ ہے اتنے مولا مرتضیٰ ہے. اب یہ تمہارے عقیدے کا امتحان ہے کہ تم محمد کو کتنا مولا مانتے ہو. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد کی عظمت پر. تو اس لیے ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ علمی انداز میں گفتگو پتہ چلے جائے, اور بات ہوتی ہی وہ ہے جو دلیل کی بنیاد پر ہو. اور یہ تو قرآن کا بھی پیغام ہے, قل ہے بھی ان سے کہہ دو, ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, برہان لے کر آؤ اگر سچے ہو.
बेतुकी बातों से दलाइल नहीं दिए जाते, दलाइल वो दो जो नाकाबिले तर्दीद हो, जिसे कोई इनकार न कर सके, दलील वो दी जाए। मैंने कल जुमला अर्ज किया था, ये दलाइल, अली इन दलाइल का मोहताज नहीं है, अली की जात अली है, अली खुद अपनी जात के जरिए पहचाना जाता है। इस दलील के मोहताज हम जैसे लोग हैं कि दलाइल देखें, अली की अफजलियत को तस्लीम करते चले जाए। याद रखना, अली वो अली जो अल्लाह की जात को पहचानवाने आया हो, वो हमारी दलीलों का मोहताज होगा। मैंने कल एक जुमला कहा था किसी मजलिस के अंदर, अली मोहताज नहीं कि अली का जिक्र किया जाए, जाकिर मोहताज है कि अली का जिक्र करे। ये ज़हन में रह जाए, कभी अली का जिक्र मोहताज नहीं रहा, कोई ना होगा तब भी अली का जिक्र होता रहेगा, इसलिए कि वो है आले मोहम्मद का तस्करा करने वाला। उसने बार बार उनके तस्करे को बुलंद कर दिया। 5 वक्त ज़बान में, ज़बान से नमाज में तुमसे ही करवाता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बताओ कि तस्करा अली का नहीं है तो और किसका है? जिक्र अल्लाह का होगा, तस्करा मोहम्मद व आले मोहम्मद का होगा। तो परवरदिगार आलम ने हमेशा से ये उसूल बनाया कि वो कभी भी ये बनाने का काम किसी हाथ में नहीं देता। और आप देख लीजिए जाकर सूरह मुबारक मायदा में वो जो आयतें मौजूद है, जिन्हें आयात गदीर कहा जाता है, आयात विलायत कहा जाता है, वहां भी यही लफ्ज़ है, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। ए मेरे महबूब पैगंबर, पहुंचा दो उस पैगाम को जो तुम पे नाजिल किया जा चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी गदीर में मौला नहीं बन रहे, तय तो हो चुका है, तुम सिर्फ डिक्लेयर कर दो। यहां पर मैं बार बार कहता हूं, गदीर मौला बनाने का दिन नहीं, मौला बताने का दिन है। अली की मौलाइयत, अली का वली होना, बात अपने तकाजों के साथ इस मजलिस में तमाम हो रही है। अली का मौला होना, अगर इस जुमले को और इस अगर लफ्ज को समझ गए तो यकीन मानिए आज की मजलिस की मेहनत वसूल हो जाएगी। तुमने तो अली को दुनिया में आने के बाद मौला तस्लीम नहीं किया, लिखने वाले तो ये लिख गए कि अली इस दुनिया में आने से कबल ही तमाम इख्तियारात के हामिल थे। अजीब और गरीब जुमला है। मैं ये जुमला आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये बात तो नहीं पढ़ूंगा, वक्त इसमें सर्फ हो जाता है। ये किताब सिरात मुस्तकीम उर्दू के अंदर शाह इस्माइल दहलवी देवबंद के आलिम दीन है, सफ़ा नंबर 46 पर इन्होंने जुमला लिखा और जाके फरमाते हैं, और अजीब और गरीब इबारत ही आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यानी ये किताब ऐसी है कि अगर आप किसी को पेश करें, ये इबारत मैंने गाइडलाइन कर दी है। शाह इस्माइल दहलवी देवबंद के आलिम दीन सिरात मुस्तकीम किताब का नाम, फरमाते हैं हजरत अली। अच्छा, जब मैं किसी किताब को कोट कर रहा हूँ तो उस पूरी थ्योरी को मुझ पे कोई ना थोपे, मैं सिर्फ नकल कर रहा हूँ और अपने मतलब का जुमला उसमें से सुनाना चाह रहा हूँ आपको। मैं उसके तमाम कंटेंट से राजी हूँ, ये जरूरी नहीं है, ये उसूल होता है मुनाजरे का। हम अपनी काम की चीज बताना चाह रहे हैं। हजरत अली मुर्तजा को शेखैन पर एक फजीलत ये भी है। हाँ, कौन कह रहा है? अहले सुन्नत का आलिम कह रहा है। कह रहा है हजरत अली को शेखैन पर, पहले वाले दोनों खुलफा पर एक फजीलत ये भी है कि जितने फरमाबरदार अली के हैं इतने उनके नहीं है। क्या बात है? जितने फरमाबरदार विलायत के रास्ते में अली के हैं इतने किसी के नहीं है, बल्कि मकामात विलायत, कुतुबियत, गौसियत, अब्दालियत और इन जैसी तमाम सिलसिले आपके जमाने से लेकर दुनिया के तक इन तमाम सिलसिलों की इंतहा हजरत मुर्तजा है, कोई और नहीं है। अगला जुमला सुनो, अगला जुमला इससे मजे का है। और बादशाहों की बादशाहत में, अमीरों की अमीरी में, अफसरों की अफसरी में जो दखल हजरत मुर्तजा को है वो सैरो सलूक की मर्जिशों की गर्दिश करने वालों पे पोशीदा नहीं है। अमीरों की अमीरी में अली को दखल है, बादशाहों की बादशाहत में अली को दखल है। और उसके बाद जुमला सुनिए क्या है, अजीब व गरीब जुमला। बस इसी वजह से अहले विलायत के अक्सर सिलसिले हजरत मुर्तजा की तरफ ही मंसूब हैं। सोहरवर्दी, नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती, ये सिलसिले हैं विलायत के बरादरान सुन्नत के बाद। ये सारे सिलसिले जहां पहुंचकर जुड़ते हैं उसे अली कहा जाता है। और अब जुमला सुनो, मेरा नहीं है जुमला, शाह इस्माइल दहलवी का जुमला है। फरमाते यही सबब है कि क़यामत में हजरत मुर्तजा का लश्कर इस रौनक और बुजुर्गी के साथ दिखाई देगा कि देखने वालों के लिए तमाशे का बाइस होगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई मेला लगा हुआ है और अली के चाहने वालों का लश्कर चलता हुआ आ रहा है।
یہ کس نے لکھا؟ میں نے نہیں لکھا. صراط مستقیم میں شاہ اسماعیل دہلوی نے لکھا. اور جلدی سے ایک اور بات کہہ کے گزر جاؤں, ویسے تو یہ عنوان ہمارا ہے لیکن ہماری والی بات بھی کوئی لکھ جائے. صفحہ نمبر 46 پہ ایک اور بات لکھتی, فرماتے ہیں یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں, یہ جو اہل بیت کے امام ہیں, فرماتے ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ کہتے ہیں اس مقام کے گروہ کے بزرگ, ان کا مقام کیا ہے؟ یہ ان فرشتوں کی طرح ہے. میں اس جملے سے متفق نہیں ہوں کیونکہ ہمارے ائمہ فرشتوں سے افضل ہیں, لیکن یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. کہتے ہیں یہ اس گروہ کے بزرگ ان فرشتوں کی طرح ہیں جن کو اللہ کی طرف سے کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور وہ مخلوق میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ولایت تکوینی کی اشارہ کر رہا ہے. فرماتے ہیں جیسے فرشتے اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں, رزق فرشتہ بانٹ رہا ہے, موت فرشتہ دے رہا ہے, تو وہاں تو تم نے نہیں کہا شرک ہو گیا. اور اگر علی کبھی کہتے ہیں کہ رزق بانٹ کر آیا ہو, بتائیے آپ, میں نے حوالہ دکھا دیا آپ کو, صراط مستقیم اسماعیل دہلوی کی کتاب. اچھا, ولایت تکوینی میں نے ان سے نہیں لی ہے, ہمارے یہاں اس پہ علماء نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں, بڑے بڑے جملے علماء لکھ کر چلے گئے. مولا متقیان عجیب و غریب. اس کے بعد بات سنیے, یہ کتاب مکتوبات مجدد الفسانی, جنہوں نے بی اے کا لٹریچر پڑھا ہے, اردو میں ضرور ان کا سبق آتا ہے, مجدد الفسانی کا, ہندوستان کے عالم کی کتاب ہے مکتوبات. اس کی عبارت نہیں پڑھوں گا, صفحہ نمبر 400 پر لیٹر نمبر 123 میں لکھا ہے. فرماتے ہیں حضرت امیر, میں نے کل کہا تھا جب بھی یہ لوگ تذکرہ کرتے ہیں مولا علی کا تو انہیں امیر کہتے ہیں. فرماتے ہیں حضرت امیر اپنی پیدائش سے پہلے بھی ان تمام منصبوں کے حامل تھے جن کے وہ اپنی پیدائش کے بعد حامل ہیں, بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں وہ اپنے انتقال کے بعد بھی مخلوق کی ویسی ہی مدد کرتے ہیں جیسا زندگی میں کرتے تھے. یہ اس نے لکھا یہاں پر, دیکھو اب میں وقت نہیں ہے, یہ عبارت میں نے نکالی ہوئی یہاں پر. فرماتے ہیں بس یہ جو مرتبہ حضور کی بارگاہ سے علی کو ملا ہے, یہ منصب عظیم القدر حضرات حسنین کو بالترتیب ملا. وہی ترتیب علی کے بعد حسن کو ملا, حسن کے بعد حسین کو ملا, پھر حسین کے بعد ائمہ اثنا عشر 12 اماموں میں سے ایک ایک امام کو ترتیب کے ساتھ یہ اختیارات ملتے رہے. اسی کو شیعت کہتے ہیں, اسی کو شیعت کہتے ہیں. تو اب اگر یہ ہم بتاتے ہیں تو ہم بکواس کر رہے ہیں, ہم شیعہ ہو گئے. اب بزرگ لکھ رہے ہیں تو انہیں کیا کہو گے؟ انہوں نے بھی بات لکھی ہے, تیزی کے ساتھ سنیے. اور یہ تو ایسی کتاب ہے کہ آپ کو مجھے اس پر ڈانٹ دینی چاہیے. مطلع القمرین, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اہل سنت کے بہت بڑے طبقے کے روحانی عالم دین, اور ان کو فالو کیا جاتا ہے. صفحہ نمبر 31 فرماتے حضور نے فرمایا, جو ابھی حدیث پڑھ کے گیا, کہ مجھے سارے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں زمین آسمان کے. اس جملے پہ لطف لے اس کا جملے کا. حضور فرماتے ہیں مجھے سارے کائنات کے خزانوں کی چابی دی گئی ہے. یا ملک کے وزیر خزانہ کا دماغ نہیں ملتا ہے, جو ساری کائنات کے خزانوں کا چابی لے کے گئے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. ایک جملہ ہدیہ کروں گا رسول اللہ کی بارگاہ میں, اور مجھے 4 مصرے پڑھنے کی اجازت دیں کہ ایسا کوئی محبوب نہ دیکھا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. سنو امام احمد رضا بریلوی نے کیا لکھا, صفحہ نمبر 31 پر جا کر کہتے ہیں حضور نے فرمایا سارے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں. کہتے ہیں پھر حضور کی بارگاہ سے یہ منصب جلیل حضرت امیر مرتضیٰ کو عطا ہوا, اور ان کے بعد ان کی اولاد کو عطا ہوا. یعنی اس معاملے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بلا فصل صرف علی ہے, کوئی اور نہیں ہے. مصطفیٰ کے بعد یہ منصب کسی اور کو نہیں ملا, علی کو ملا ہے. تو یہی ہم کہتے ہیں کہ جو طاقتیں اللہ نے اپنے رسول کو دی تھی وہ ساری رسول کے بعد علی کو دی. 3 حوالے دے دیے میں نے آپ کو, تینوں بزرگوں نے یہ لکھا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ مولا متقیان کی ولایت جسے دوستی کہہ کے مولوی ہضم کروا رہا ہے. مولوی کہہ رہا ہے دوستی ہے, دوستی کی بات ہے. اچھا اتنی اہم بات یہ دوستی ہے؟ بھائی میں مجلس کے بعد سب کو جمع کر کے دروازے پر روک جاؤں اور کہوں یہ میرے دوست کھڑے ہیں, سب ان کو سلام کر کے گزرے یہاں سے. سب کہیں گے مولانا خیریت تو ہے, آپ کے دوست ہیں, کیا کوئی آسمان سے اترے کہ ہم ان کو سلام کرنے رک کر, یہ ہے کون؟ اگر
اگر یہ جملہ رسول نے خود کہا ہو تو بتاؤ تم کیا کہو گے؟ امیر المومنین. اب مجھے اپنے ایمان سے بتائیے, کل سے پرسوں سے مجلس پڑھ رہا ہوں, کتنی مرتبہ میں نے امیر المومنین کہا. جب امیر المومنین کہتا ہوں تو ذہن میں کون آتا ہے؟ پہلا امام. امام حسن کیوں نہیں آتے ذہن میں؟ نہیں آتے نا, نہیں آتے. اچھا, آنے بھی نہیں چاہیے, آنے بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ امیر المومنین صرف منصب نہیں, ایک لقب ہے جو صرف علی کا ہے. پھر سنو حوالہ, یہ 410 ہجری کی کتاب, ابو بکر ابن مردوہ اصفہانی اہل سنت کا بڑا مفسر ہے, صفحہ نمبر 55 پہ پوری بحث بنائی, الفصل الثالث فی القابہ, تیسری فصل علی کے لقب کے بارے میں, اور روایت لکھی. فرماتے ہیں ابو بریدہ فرماتے جب غدیر کا واقعہ ہو گیا, رسول نے خیمہ سجایا, علی کو برابر بٹھایا, خود بیٹھ گئے, ایک ایک صحابی سے بلایا, آواز دی, امرنا رسول اللہ ان نسلم علی علی امیر المومنین. ایک ایک صحابی سے کہا علی کو امیر المومنین کہہ کے آگے بڑھتے رہو, علی کو امیر المومنین کہو. اب روایتیں پوری نہیں پڑھوں گا, یہ تقریباً 7 روایتیں لے کر آئے ہیں کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کروایا. اس لیے ہم امیر المومنین ائمہ میں بھی کسی کو نہیں کہتے, حالانکہ ہمارے یہاں ہر امام اپنے زمانے کے مومنوں کا امیر ہے, لیکن جس کی امارت اور جس کی امیری سارے زمانوں پہ ہو اسے علی کہا جاتا ہے. مجھے پھر دو مصرے کی اجازت دیں کہ جس کے مقابلے میں سلیمہ فقیر ہیں, ایسے امیر صرف جناب امیر ہیں. جس کے مقابلے میں سلیمہ فقیر ہیں, ایسے امیر صرف جناب امیر ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار رہا ان بزرگان کا, جب بھی حضرت علی کا نام لیتے تھے انہیں امیر کہتے تھے, امیر کہتے تھے تاکہ لفظ امیر کوئی اور نہ چرائے. حضرت امیر. چنانچہ میرے مولا کا یہ مقام مرتبہ ہے کہ کون سا ایسا منصب ہے جو علی کی ذات سے ہو کے نہ گزرا, کون سی ایسی لیاقت ہے خلافت کے لیے, اور کون سا ایسا مرتبہ ہے جو علی کے پاس نہیں ہے. اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ پیغمبر نے علی کو اپنے جیسا کہا, اپنا نفس کہا پیغمبر نے علی کو کہ تو میرا نفس ہے, میری جان ہے. اور بار بار یہ فرمایا کرتے تھے علی مجھ سے ایسا ہے جیسے آپ کے لباس پہ لگا ہوا بٹن سامنے کی طرح, یہ زینت کی سبب ہوتا ہے. فرمایا علی کو ایسے رکھو جیسے اپنے لباس کو زینت کے ساتھ سجا کے رکھتے ہو. کہیں فرمایا, یہ بھی روایتیں کتابوں میں پڑھی ہے, حوالے میرے پاس ہیں, ہر چیز دکھانے کا وقت میرے پاس نہیں. علی منزی منی بمنزلت راسی من بدنی, علی مجھ سے ایسا ہے جیسے سر کا تعلق بدن سے ہوتا ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل کا معنی کیا ہے؟ یہ ہے بلا فصل کا معنی. علی نے کہا, نبی نے کہا جیسے سر بدن کے لیے ضروری ہے ویسے علی مصطفیٰ کے لیے ضروری ہے. اب میں پوچھ رہا ہوں ان سے, تو چلے فاصلہ ناپنے کے لیے ان سے پوچھ رہا ہوں, بتاؤ اپنے اپنے سروں کا اور بدن کا فاصلہ کتنا ہے؟ بتا دو مجھے کہ سر اور بدن میں فاصلہ کتنا ہے. جواب آئے گا کوئی فاصلہ نہیں ہے, بس اتنا فاصلہ ہے کہ سر کٹے تو ہلاکت واقع ہو جائے. علی پیغمبر کے وجود کا سر ہے. جب علی کو سیرت مصطفیٰ سے الگ کرو گے تو مصطفیٰ اپنے جیسا ہی نظر آئے گا. اس لیے ہم جب بھی نبی کو سمجھتے ہیں تو علی کے ذریعے سے سمجھتے ہیں. علی نے بتایا احترام رسالت کیا ہے. کہ سے بڑا جملہ, جاؤ فہرست نکال لو توہین رسالت کرنے والوں کی, اور دیکھ لینا, پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ایک بھی توہین رسالت کرنے والا علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں ملے گا. اس لیے کہ نام علی ادب سکھاتا ہے, احترام سکھاتا ہے. ہر مقام پر علی پیغمبر کے نائب ہیں, ہر مقام پر نیابت ہے. سورہ برات کی آیتوں کا پہنچانا ہو یا دیگر آیات کا پہنچانا ہو, کوئی بھی مرحلہ, مباہلے کی آیت ہو یا جناب آیہ ولایت ہو یا آیہ نجوہ ہو یا آیہ قل کفا ہو یا آیہ حل عطا ہو, جس آیت کی آپ بات کرتے ہیں, روایت اسی کتاب میں موجود ہے مناقب ابن مردوہ میں. حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ کم آیات نزلت فی علی ابن ابی طالب, کتنی آیتیں علی کی اتری ہیں؟ ایک مقام فرمائے نزلت فی علی 300 آیات, 300 آیات اتری ہیں. کہیں کہا نزلت فی علی 70 آیات, 70 آیتیں علی کے لیے اتری ہیں. پوچھا روایت علی کے لیے کتنی
ہیں تو فرمایا علی کے حق میں کم سے کم 5,500 کے قریب روایتیں ہیں جو اللہ کے رسول نے علی کے لیے ارشاد فرمائیں. ہر مقام پہ پیغمبر علی کا تعارف کراتے جاتے ہیں. خود قرآن کو جب کھولتے ہیں تو قرآن ہمیں بڑھ کے علی کی طرف بلاتا ہے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس شام گئے اور جب حاکم شام کو یہ خبر ہوئی کہ عبداللہ ابن عباس آئے ہوئے ہیں تو کسی وزیر نے کان میں کہا یہ بہت علی علی کرتا ہے, بڑا مدینے میں علی کی باتیں کرتا ہے, ذرا آج بلا کر اس کی خبر تو لو. ابن عباس کو بلایا گیا, دربار وقت میں گئے ابن عباس, اور جیسے ہی پہنچے تو حاکم نے یہ کہا کہ سنا ہے تو علی کی بڑی مدح کرتا ہے. جملہ سننا ابن عباس کا آپ تمام کے لیے جملہ سند ہے. ابن عباس کہا جھوٹ بولتے جنہوں نے یہ کہا کہ میں علی کا تذکرہ کرتا ہوں. میں علی کا تذکرہ کہاں کرتا ہوں, میں تو اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں. بڑی آہستگی کے ساتھ میں نے جملہ اس لیے کہا. اس نے کہا ہم نے سنا ہے تم علی کا تذکرہ کرتے ہو. کہا جھوٹ کہتے ہیں یہ لوگ, میں تو اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں. تو حاکم شام نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے تو؟ کہا میں تو جو پڑھتا ہوں وہ قرآن پڑھتا ہوں. کہا کہ دلیل دو, دلیل کیا ہے؟ کہا تیرے سامنے فیصلہ کرتے ہیں. کہا پڑھو قرآن, کہاں سے پڑھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تو جہاں سے کہے گا وہاں سے پڑھوں گا. کہا ذرا سورہ فاتحہ پڑھ کر سناؤ. جیسے پہنچے اہدنا الصراط المستقیم, حاکم شام نے خود کہا کہ چھوڑ دو سیدھا راستہ تو علی کا ہے, کوئی اور سورہ پڑھو. بات آئی سورہ بقرہ پر. جیسی سورہ بقرہ میں پہنچے ایک مرتبہ ابن عباس نے آیت پڑھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ, آیت ختم نہیں ہوئی کہ اللہ کا چھوڑ دو, یہ تو شب ہجرت میں سونے کی بات ہے, سونے والا علی ہے. کچھ آگے بڑھے سورہ مائدہ کی اندر بات پہنچی. سورہ مائدہ میں جا کر کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ, کا چھوڑ دو وہ بھی امام مبین علی ہے جس میں ہر چیز کا علم ہے. کا اچھا آؤ پھر پڑھتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, کا چھوڑ دو یہ بھی علی کی ولایت ہی کا تذکرہ ہے. کہ ٹھیک ہے آؤ آئے نجوہ جا کر سورہ مجادلہ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اشفقتم اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدیکم صدقہ, جب بھی رسول سے بات کرنا چاہو پہلے کچھ عطا کرو. کا چھوڑ دو اس میں بھی علی ہی کا تذکرہ ہے. کہ چلو آؤ کچھ اور بات کرتے ہیں قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب, کا چھوڑ دو رسول کی رسالت پر دوسرا گواہ بھی علی ہے. کہ چلو آؤ واقعا کوئی اور بات کرتے ہیں فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم, کا چھوڑ دو یہاں بھی نفس رسول علی ہے. کہ ٹھیک ہے بات کرتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, کا چھوڑ دو یہاں بھی علی کا تذکرہ ہے. کہ ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, کا اس میں بھی علی کا تذکرہ ہے. کہ ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, کا چھوڑ دے اس میں بھی علی کی بات ہے. کہ ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, کا چھوڑ دے یہاں بھی علی کی ولایت ہے. کہ میں پڑھتا ہوں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر, کا اس میں بھی علی کی بات ہے. آیتیں پڑھتا رہا چہرے کا رنگ بدلتا رہا. حاکم نے بیچ میں پڑھ کر کہا اے عبداللہ رک جا, تو بہت چالاک ہے, اب ایک آیت میں پڑھتا ہوں, بتا تیرے مولا کا تذکرہ اس میں کہاں ہے. اس نے سورہ پڑھا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. ابن عباس نے کہا اب تو تجھ پہ مجھے ترس بھی نہیں آتا, اس آیت میں بھی انسان علی ہے, کوئی اور موجود نہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. مدینے میں شدید زلزلہ آیا, دوسری خلافت کا زمانہ تھا, شدید زلزلہ مدینے میں آیا, ہل رہی تھی زمین مدینہ. ایسے میں سب دائیں بائیں ہل رہے, جھوم رہے, اور سب دوڑتے ہوئے پہنچے اسی دروازے پر جسے ابو تراب کہا جاتا ہے. سب گھبرائے ہوئے تھے. علی بڑے مطمئن گھر سے برآمد ہوئے. کہ کیا بات ہے؟ کہ علی مدینے میں شدید زلزلہ آیا ہے, شدید زلزلہ آیا ہے. آپ رسول اللہ کے عم ہیں, چچا زاد ہیں, چل کے دعا فرما دیجئے. علی نے بڑے اطمینان سے آبا کو دوش پہ ڈالا. مدینے میں چھوٹے چھوٹے قدم لے کے چلتے ہوئے آئے, اور ادھر لوگ جمع ہیں, دعائیں ہو رہی ہیں. ایک ذرا سے بلند ٹیلے پہ قدم رکھا اور ایک ٹھوکر مار کے آیت پڑھی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها یومئذ تحدث اخبارها وقال الانسان ما لها. جیسے علی نے ٹھوکر ماری ہے زمین چپ گئی, تھم گئی. ایک مرتبہ خلیفہ اول مجمع کو چیرتے ہوئے پہنچے. کہا کون ہے جس کے کہنے پر زلزلہ رکا؟ سب نے کہا علی ابن ابی طالب ہے.
میں جملہ سننے کے قابل ہے. خلیفہ اول نے جملہ کہا کہ تمہیں زلزلے کی پڑی ہے, میرا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو گیا. مجھے آج تک نہ پتا چلا وہ کون ہے جو زمین سے باتیں کرتا ہے, آج پتا چل گیا علی ہے جو زمین سے بھی باتیں کرتا ہے اور زمین علی سے باتیں کرتی ہے. اور فرمایا آپ نے, یہ ہے علی کی سیرت. کون سی آیت ہے جس میں علی نہیں ہے؟ مجھے جملہ یاد آ رہا ہے ایک عالم دین کا ہمارے, بڑا عظیم جملہ ہے. کسی نے پوچھا, یہ سوال پہلے بھی ہوا ہے, کسی نے پوچھا, پیغمبر سے پوچھا, کسی معصوم سے بھی پوچھا گیا, یہ بتائیے لوگ کہتے ہیں قرآن میں تو علی کا نام نہیں ہے. امام نے کہا تم یہ بتاؤ علی کا نام کہاں نہیں ہے, کہاں نہیں ہے؟ آیت اللہ مرتضی شیرازی زندہ علماء میں سے ہمارے نجف اشرف میں پوری کتاب لکھی ہے. اس کا ٹاپک کیا ہے؟ لماذا ذکر اسم علی فی القرآن, علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ پوری کتاب اسی ٹاپک پر آیت اللہ مرتضی شیرازی کی موجود ہے ہمارے پاس. چنانچہ ہمارے علماء نے صراحت کے ساتھ لکھا, جس آیت کی طرف جاؤ گے وہ علی کی طرف بلائے گی. قرآن تمہیں علی کی طرف لے جائے گا, علی تمہیں ہدایت کی طرف لے جائیں گے. عزیزو, یہ ہے علی ابن ابی طالب کہ اگر اس کو پا لیا تو پھر گمراہی کی طرف نہیں جا سکتا. کنز العمال کی روایت ہے, پیغمبر نے امت کو متنبع فرمایا, ستکون بعدی فتنتن, ان قریب میرے بعد فتنے ہوں گے, آزمائشیں ہوں گی, گمراہیاں ہوں گی. فالزم علیکم بعلی, تم پر لازم ہے علی کو تھام لو. فانہ لن یخرجکم بالہدی ولن یدخلوا الضلال, علی ہدایت سے نکلنے نہیں دیں گے, گمراہی میں جانے نہیں دیں گے. علی اس امام کا نام ہے کہ جو علی کے قریب ہو گیا علی اسے رب سے ملا دیتے ہیں. یہ جملہ نہیں ہے, حدیث ہے, حدیث پیغمبر ہے. دعائے ندبہ کا ترجمہ پڑھیے کبھی جا کر آپ. این جند اللہ الذی, کہاں ہے اللہ کا وہ پہلو کہ جس کے قریب آ کر اللہ کے قریب آیا جاتا ہے. جنب کہتے ہیں پہلو کو. علماء نے لکھا کہ اللہ بظاہر کوئی جسم نہیں رکھتا جو اللہ کا کوئی برابر ہو اور اللہ کے برابر بیٹھ جائے. اللہ نے معصومین کے قرب کو اپنا پہلو کہا ہے. جو علی کے قریب ہو گیا اس کا مطلب وہ اللہ کے قریب آ گیا. جو حسن کے قریب ہوا وہ اللہ کے قریب ہوا. جو آج کے زمانے کے امام کے قریب ہوا وہ اللہ کے قریب ہوا. اور اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس نے علی سے دامن بچایا وہ اللہ سے جدا ہو گیا. خود پیغمبر کی حدیث ہے, یا علی من فارقنی من فارقک فقط فارقنی, علی جو تجھ سے جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہوا. وہ من فارقنی فارق اللہ, جو مجھ سے جدا ہوا وہ اللہ سے جدا ہوا. اگر چاہتے ہو اللہ سے جڑے رہو, رسول اللہ سے جڑے رہو, اس دروازے پر آ جاؤ جسے علی کہا جاتا ہے, جسے علی کہا جاتا ہے. علی اس امام عادل کا نام. میں نے کہا علی صرف عادل نہیں, علی خود عدالت ہے. جارج جرداق ایک عیسائی مورخ ہے, اس کی کتاب ہے دی وائس آف ہیومینٹی, الصوت العدالت الانسانیہ, اردو میں بھی کتاب آ گئی ندائے عدالت انسانی کے نام سے. وہ جارج جرداق عیسائی ہے, اس کے نظریات سے متفق نہیں ہوں, لیکن وہ کہتا ہے علی کو عادل نہ کہو, علی سراپا عدالت ہے. علی سراپا عدالت ہے. آج کس چیز کا رونا ہے امت اسلامیہ کے اندر؟ عدل کا رونا ہے, عدل کا رونا ہے. ابو ہریرہ روایت کرتے پیغمبر نے فرمایا کہ یا ابا ہریرہ کفی و کف علی فی العدل سواء. اے ابو ہریرہ سن لے, میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے. یہ صرف حدیث نہیں ہے, یہ حدیث ثابت بھی ہوئی کہ ادھر 8ویں امام کے زمانے میں کسی نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ مدینے کی مسجد میں 18 کھجوریں دے رہے ہیں. آیا امام رضا کے پاس پوچھنے تعبیر کیا ہے, تعبیر کیا ہے؟ امام نے کہا کہ اچھی تعبیر ہے, بری تعبیر نہیں ہے. اس نے کہا تو سوال یہ آپ کے نانا نے گن کے 18 کھجور کیوں دی؟ گن کے تو کچھ زیادہ بھی آ سکتی, مجھے 18 کے فگر پہ وہ ہو رہا ہے. امام نے کہا اچھی تعبیر ہے. جب امام نے رخصت کیا تو امام نے ایسے مٹھی بھر کے اسے بھی کھجوریں دی, کہ لو یہ لیتے چلے جاؤ. اب وہ جو باہر نکلا تو اس نے فوراً کھجوروں کو شمار کیا, وہ بھی 18 تھی. کو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, وہ مولا علی کا زمانہ, وہ 8ویں امام کا زمانہ, کہتا ہے جتنی خواب میں نانا نے دی اتنی جیتے جاگتے فرزند رسول نے دی, تو جن کے ہاتھوں کی گنتی خواب میں بھی نہ بدلے انہیں کہا جاتا ہے نفس رسول, انہیں کہا جاتا ہے
اولاد رسول انہیں کہا جاتا ہے اطرت رسول. پیغمبر نے بار بار فرمایا لا تعلموہم, میری اہل بیت کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا, فإنہم اعلم منکم, کیونکہ میری امت میں اہل بیت سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. فرمایا ورزقو علمی و فہمی, میرے اہل بیت کو میری سمجھ بوجھ دی گئی ہے, میرا علم میرے اہل بیت کو دیا گیا ہے. اگر میرے علم تک آنا چاہتے ہو میرے علی تک آ جاؤ, میرا علی تمام علوم کا دروازہ ہے. بس آخری جملہ کے قریب ہو رہا ہوں, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اس حدیث پر ہمیں بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کل بھی کہیں کہا, اس سے وابستہ مجلس میں کہا, آج بھی کہہ رہا ہوں, اپنے جوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ جدید تعلیم سے خود کو ضرور آراستہ کرو. علی والا تعلیم سے عاری نہیں ہونا چاہیے, علی والا تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. سب نے بچپن سے یہی سنا ہوگا, لیکن سنو اس حدیث کے ساتھ بھی کیا کیا علماء نے. لکھنے والوں نے لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بلند ہے. علی کا ترجمہ کیا کر دیا؟ بلند. اچھا سچ بات یہی ہے کہ علی کا ترجمہ بلند ہی ہے. علی کا معنی بلند, یعنی ہم نے علی کو لیا تھا ایز اے ناؤن, نام کی شکل میں, انہوں نے لے لیا ایز ایڈجیکٹو کے طور پر, صفت کے طور پر. اور کیا کہا کہ نہیں, نبی نے کہا ہے میں ان کا شہر ہوں, اس کا دروازہ بلند ہے. اچھا اس میں ہمیں کوئی مصیبت نہیں ہے, یہ تو تم نے اور آسان کر دیا کام. یہ تم نے بلند کہہ کے کئی پستوں کو خود ہی نکال دیا, یہ تو تم نے ہمارے لیے آسانی کر دی ہے. لیکن روک رہا ہوں یہاں پر جملہ, تمہاری یہ بات درست تھی اس وقت کہ جب کہنے والا یہ نہ کہتا کہ میں علم کا شہر ہوں, میں علم کا شہر. پیغمبر نے کہا انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر. تو یہ جو آپ نے کہا نا اس کا دروازہ بلند ہے. جب بندہ شہر, دروازہ بھی بندہ ہی ہوگا, کوئی اور نہیں ہو سکتا. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا ومن اراد العلم فلیأت الباب, جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہو علی کے دروازے پر آئے, علی اسے عطا کریں گے. آج اس مجلس کو سمجھو کہ علی کے دروازے پہ بیٹھے ہو, بارگاہ باب العلم بھی نام ہے, اور ہر وہ مجلس علی کا ذکر ہو وہ باب العلم کی بارگاہ ہی بن جاتی ہے. علی سے خیرات مانگیں گے, علم کی, فہم کی, فراست کی, تدبر کی, حکمت کی, دین کی, فقہ کی, سمجھ بوجھ کی, اس لیے کہ علی سے زیادہ عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے. علی مصطفیٰ سے لیتے ہیں, بندوں کو عطا کرتے ہیں. علی کو کبھی نہ دیکھا گیا کہ علی نے کچھ اپنے پاس جمع کیا ہو, ساری زندگی علی عطا کرنے والے ہیں. میں نے حوالہ دے دیا نا, علی سے ان کی شہادت کے بعد بھی مانگو تو ویسے ہی دیں گے. ہمارے تو یہ طے ہے بات, یعنی ہم نے ان کے کہنے پہ نہیں مانا ہے, ہمارے تو طے ہے کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام, ان پر موت اللہ کی طرف سے نافذ ہوتی ہے, اس کے بعد اپنی برزخی زندگی کے اندر ان کو قبر میں اور دیگر مقامات وہ رتبہ عطا کر دیا جاتا ہے جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا. عالم ارواح میں جانے کے بعد بھی معصومین سے تصرف, اسی وجہ سے تو توسل کیا جاتا ہے. جب گزر گئے, ختم ہو گئے, تو توسل کیسا؟ اسی لیے توسل کیا جاتا ہے جا کر, اس لیے کہ وہ جانے کے بعد بھی اختیارات رکھتے ہیں کائنات کے اندر. تو علی سے جہاں مشکلات میں حل مانگتے ہیں, علی سے مانگیں گے, علی مشکل کشا ہے, وہاں علی سے علم, فہم, فراست, تدبر, حکمت یہ مانگے. آج ہماری قوم کو بڑی ضرورت ہے ان چیزوں کی, تاکہ ہم انہیں مجلسوں سے رزق علم حاصل کریں کہ جو ہمارے دنیا آخرت کو بہترین کرنے کا سبب بن جائے. ساری زندگی علی اسی طریقے پہ گامزن رہے کہ کوئی علی کی ذات سے کسی کو بیجا تکلیف نہ ہو. پوری مجلس کا ایک خلاصہ جملے پیش کر رہا ہوں. علی کی زندگی میں کوئی ایک قتل آپ ایسا نہیں دکھا سکتے ڈھونڈ کر بھی کہ جس علی نے ذاتی انا کی بنا پہ مارا ہو. بہت بڑا جملہ ہے یہ, کسی فرد کے لیے جملہ کہنا بڑا حقیقت طلب جملہ ہے. علی نے کوئی قتل اپنی مرضی سے کبھی نہیں کیا. ایک موقع تھا جہاں ذرا سی علی کی مرضی آنے والی تھی, علی وہاں بھی سینے سے اتر گئے. ایسی زندگی ہو, اتنا ستھرا نفس ہو تو شب ہجرت سودا ہوتا ہے. ملاوٹ زدہ نفسوں کا سودا اللہ نہیں کرتا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ.
ہے ان ملاوٹ زدوں میں ایک وہ بھی ہے جو اپنا نفس اللہ کو بیچ دیتا ہے، اور جب نفس بیچ دیتا ہے تو اللہ اپنی مرضی عطا کر دیتا ہے۔ کون علی؟ وہ علی جو مرضی الہی کا مالک ہے، وہ علی کہ جو اللہ کی جانب سے اختیارات رکھنے والا ہے۔ اس علی نے پوری زندگی اگر کوئی قتل کیا ہے تو پیغمبر کی اطاعت میں کیا ہے، اللہ کے دشمنوں کا کیا ہے۔ علی کا کوئی لین دین کسی سے اپنا نہیں تھا۔ کوئی دکھائی ہے تاریخ میں ان کر کے علی کا کوئی جائیداد کا مسئلہ رہا ہو، علی کا کوئی درہم و دینار کا مسئلہ رہا ہو، علی کا کوئی زمینوں کا مسئلہ رہا ہو۔ میں نے کل حوالہ کیا، امام حسن فرماتے ہیں میرے بابا کے پاس صرف 700 درہم بچے تھے جس سے وہ غلام خرید کے آزاد کرنا چاہتے تھے، بس یہ ان کی حسرت تھی کہ 700 درہم سے میں غلام آزاد کروا کے اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں۔ علی نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، ساری زندگی علی کی سادگی سے گزر گئی، اور جو زندگی کو طلاق دے چکا اس کی زندگی کا ڈھنگ یہی ہوا کرتا ہے۔ کبھی علی نے زندگی کے لیے جمع نہیں کیا، ہمیشہ یتیموں پہ شفقت، بیواؤں کے ساتھ معاونت، ان کے حقوق کی پاسداری کرنا کیوں نہ کرے۔ علی صرف حاکم کی حیثیت سے نہیں کر رہا، یاد رکھنا کہ علی حکومت میں ہے ظاہری، نہیں، علی امام وقت ہے، علی معصوم ہے، علی ولی امر ہے، علی ولی الامر ہے۔ یہ اختیار امام میں سے ہوتا ہے کہ وہ ساری مخلوق کے امور کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ علی کے ذمے پر کوفے کا ہر بھوکا بھی ہے، ہر پیاسا بھی ہے، ہر یتیم علی کی کفالت میں ہے، ہر یتیم کی پرورش علی کر رہے ہیں۔ آج بھی کوفے میں یہ روش ہے، شب ضربت چھوٹے چھوٹے بچے دودھ کے کوزے لے کر آتے ہیں اور سب بیت علی کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور وہ پیش کر دیتے ہیں امیر المومنین کی بارگاہ میں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آج کے کوفے میں بھی اتنا درد ضرور ہے کہ آج بھی علی کی یاد میں دودھ کے جام لے کر چلے آتے ہیں۔ ذرا وہ کوفہ یاد کرو کہ جہاں سکینہ پانی مانگتی تھی اور پانی دکھا کے پھینکا جاتا تھا، پانی دکھا کے پھینکا جاتا تھا۔ ابھی تو بڑی قیامت کی شب ہے، اس وقت حرم امیر المومنین سرخ ہے، حرم امیر المومنین مقام ضربت مسجد کوفہ میں بڑا پرسہ ہے، وہاں پر اس برس موجود نہیں ہو کوئی بات نہیں، علی کے اختیارات بہت ہیں، تم رو کے علی کو پکارو، علی یہاں تم سے خود پرسہ لینے آئیں گے، علی خود پرسہ لینے آئیں گے۔ امام زمانہ کو پرسہ دو ان کے جد امیر المومنین کا، پرسہ دو جناب سیدہ کو ان کے زوج نامدار علی ابن ابی طالب کا، پرسہ دو رسول اللہ کو ان کے اس بھائی کا جنہیں خود انہوں نے پروان چڑھایا، علی کو بار بار پروان چڑھایا۔ آخری خطبہ جب دے رہے تھے شعبان کا، درمیان سے علی کھڑے ہوئے اور جب وہ حدیث سنی کہ علی پچھلی امتوں میں بدبخت وہ تھا جس نے ناقہ صالح کو پیر کیا تھا، اس امت کا بدبخت وہ ہوگا جو تجھے تیرے سر کے خون سے نہلائے گا۔ سنو علی کا جملہ کیا ہے، علی نے فرمایا من سلامت دینی، کیا میرا دین اس وقت سلامت رہے گا؟ یہ جملہ کیوں کہا؟ سن لو جملے کی وضاحت دی۔ علی نے دین کا کیوں پوچھا؟ خوارج کی نفی کرنے کے لیے، کیونکہ خوارج نعوذ باللہ علی کو کفر کا فتوی دے چکے تھے، علی نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے رسول سے پوچھا میرا ایمان سلامت ہوگا؟ فرمایا علی کیسے نہ ہوگا، تو خود کل ایمان ہے۔ ہاں وہ علی کہ جسے فقط پیغمبر کی نصرت کی پاداش میں مارا گیا۔ روایات کہتی ہیں فرزدق کے 4 مصرے وہ کہتا ہے کہ قطامہ نے جتنا بھاری مہر رکھا ہے اس سے بھاری مہر زمین و آسمان میں نہیں ہو سکتا۔ ابن ملجم جب اس کے عشق میں مبتلا ہوا تو اس خارجیہ عورت قطامہ نے یہ کہا چونکہ علی نے میرے بھائیوں کو خیبر میں قتل کیا تھا تو میں ایک شرط پہ تجھ سے شادی کروں گی، علی کا سر مجھے مہر میں لا کے دے، علی کا سر مہر میں لا کے دے۔ قطامہ نے جیسی جملہ کہا، ابن ملجم کہتا ہے تجھے معلوم ہے تو کیا کہہ رہی ہے؟ علی بطال العرب ہے، علی عرب کا بہادر ترین فرد ہے، علی پہ حملہ کرنا آسان نہیں ہے، علی کو دبوچنا آسان نہیں ہے۔ قطامہ کہتی ہے ٹھیک کہا تو نے، لیکن جب علی عالم سجدہ میں ہو، جب علی اللہ کی یاد میں ہو، اس وقت علی پہ حملہ بہت آسان ہے۔ کہے تھے کسی نے 4 مصرے کہ ہر روز روزہ رکھتا تھا وہ سربن عرب، یاد خدا میں کٹتے تھے اس کی تمام شب، فرماتے تھے یہ آتا تھا وقت نماز جب، میں کیا ہوں میری بندگی ہے کس شمار میں، عاجز ہوں میں عبادت پروردگار میں۔ علی فرماتے تھے کہ علی میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو سکے۔ آج بھی وہ محراب کوفہ یقین مانو خون سے تر ہے۔ زہری کہتا ہے جس رات علی کو قتل کیا گیا کوفے کا کوئی پتھر ایسا نہ تھا جسے اٹھایا گیا ہو نیچے سے خون نہ اگلا ہو۔ میں کہتا ہوں کوفہ کیا زمین و آسمان میں کوہرام بپا ہوگا، اس وقت قبر میں رسول اللہ بھی
بھی گریہ کناں ہوں گے, زہرا بھی گریہ کناں ہوں گی. وہ وقت علی کو یاد آ رہا ہوگا جب زہرا نے وصیتیں کی تھی, یا علی میرے بچوں سے خبردار رہنا, میں نے زینب کو بڑے لاڈ سے پالا ہے. یا علی میری زینب کبھی میرے سامنے بے چادر نہ آئی. یا علی میرے بچوں سے کبھی گھڑکی سے بات نہ کرنا. یا علی میرے بعد ایک بیٹا اللہ تمہیں دے گا, اسے میں نے نام عباس رکھا ہے. علی جب بھی کبھی دن میں فراغت پاؤ میرے بچوں کو میری قبر پہ لایا کرنا, کیونکہ تم جانتے ہو میں حسین کے بغیر ایک لمحہ بھی چین سے نہیں رہ سکتی. یہ سب وصیت علی کے ذہن میں گردش کر رہی ہے. اور وہ وقت آیا کہ علی کو نیم پارا سر جب لایا گیا, عالم یہ ہے کہ پیروں میں جان نہیں ہے. مولا نقاہت سے کبھی غش کھاتے ہیں, کبھی افاقہ ہو جاتا ہے. امام بار بار غش میں جاتے ہیں اور ایک ایک کے چہرے کو دیکھ کر پہچانتے ہیں. میسم سے کہتے میسم تجھے ہماری محبت میں لٹکایا جائے گا, تجھے ہماری محبت میں پھانسی دے دی جائے گی. کبھی عمار کو دیکھتے ہیں, کبھی کسی کو دیکھتے ہیں, ایک ایک کے چہرے کو دیکھتے ہیں. اور یہ کہنے کے بعد اپنی جیب سے کچھ بچا ہوا کافور نکالا. آواز دی بیٹا حسن, جب ہماری روح پرواز کر جائے یہ تیرے نانا کا بچا ہوا کافور ہے, یہ جنتی کافور جبریل لایا تھا, اسی سے مجھے حنود کرنا. اور کہا یہ حصہ تیرے لیے ہے اور ایک حصہ تیری ماں کا تھا. امام حسن نے سوال کیا, آواز دی بابا کیا حسین کے بدلے کا کافور نہ دو گے؟ حسین کا نام آیا, علی طرف کے کہتے بیٹا کافور انہیں دیا جاتا ہے جنہیں کفن نصیب ہو. ارے تیرا بھائی حسین بے گورو کفن ذبح کیا جائے گا, حسین کے لیے کفن کا ٹکڑا موجود نہ ہوگا. علی کے قلب پہ خنجر چل گیا اور آ گئی وہ قیامت کی صبح کہ جو شام غریبہ کا تسلسل ہے. اب زینب کی ہر شام شام غریبہ ہے. ساری دن علی وصیتیں کرتے رہے. ساسا بن سوہان کہتا ہے 21ویں کی شب مجھے اجازت ملی, میں امام علی کی خدمت میں گیا. کہتا جب میں قریب پہنچا دیکھا حضرت کے بدن پہ کپ کپی ہے. نقاہت سے آنکھ کھولی, میرے چہرے کو دیکھا. ایک مرتبہ ساسا کہتے ہیں میں نے قریب پل کے دیکھا 19 کی صبح جو امام کے سر پہ زرد پانچا باندھا گیا تھا اب اس کا رنگ اور علی کا رنگ ایک ہو چکا ہے. علی کے پورے جسم میں زہر پھیل گیا. راوی کہتا ہے ساسا کچھ دیر بیٹھی رہے. امام نے آواز دی ساسا اب ہم میں بات کرنے کی زیادہ سکت نہیں ہے. حسن میرے سارے اصحاب کو جلدی قریب بلا لو. سب کو ایک مرتبہ قریب بلا کے لے آئے. آواز دے کے فرمایا ہے میرے چاہنے والوں میری محبت پہ قائم رہنا. قیامت تک کشیوں کو میرا پیغام ہے تم میں سے جب بھی کوئی مرے گا مجھے اپنے سرانے ضرور دیکھے گا. اور اب اپنے مولا کو قیامت کے میدان میں دیکھو گے. میں صراط کے پل پہ کھڑا ہوں گا, اللہ سے تمہاری بخشش کرواؤں گا. یہ کہہ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا. حفظکم اللہ جمیعا, خدا تم سب کی حفاظت کرے. ایک مرتبہ زینب کبریٰ کی آواز بلند ہو گئی. آواز لی بابا کہ بیٹی سے رخصت نہ ہوگے. آواز لیے کوفے والوں ان آوازوں کو پہچان لو, یہ میری بیٹیاں جب 60 ہجری کے بعد اسی کوفے کے بازار میں لائی جائے. بیٹیوں کی وصیت تمام ہوئی. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. وصیت تمام ہونے لگی. آواز دی حسن سب کو باہر نکالو, ہمیں زینب سے کچھ باتیں کرنی ہیں. جناب زینب قریب آئی. بیٹی باپ سے لپٹ گئی. بہت دیر تک بات بیٹی روتے رہے. ایک مرتبہ کچھ دیر کے بعد جناب زینب نے کہا بابا جب نانا دنیا سے گئے تھے تو اماں نے ہمیں گلے لگایا تھا. جب اماں گئی تھی آپ نے ہمیں گلے لگایا تھا. اے بابا بھرا گھر چھوڑے جا رہے ہو, یہ بتاؤ زینب کس کے سہارے جیے گی؟ علی نے چہرہ گھما لیا. نہ جانے کیا کیا یاد آیا ہوگا علی کو. آواز نہیں آج سے حسن میرے گھر کا ضامن ہے. سارے گھر کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا. اور اب وہ منزل جس کے لیے تمہیں زحمت دی میں نے, ام البنین کے رونے کی آواز بلند ہوئی. آقا کیا قمیص سے رخصت نہ ہوگے؟ ام البنین قریب آ جاؤ, تم نے وفا کا حق ادا کر دیا. ام البنین ہم تم سے راضی ہیں. کہا کیا بات ہے, چہرے پہ پریشانی کیسی ہے؟ آواز دی آقا میں نے دیکھا آپ نے سب کو سب کے حوالے کر دیا. کیا میرا عباس کسی لائق نہ تھا؟ میرے عباس کو کوئی ذمہ داری نہ دی. عباس کا نام آیا. علی نے آواز دی میرے عباس کو جلدی بلاؤ. کہا والی آپ کے
بیٹھا ہے. عباس بابا کے قدموں پہ بیٹھے تھے. ایک مرتبہ عباس کو قریب بلایا, آواز دی ام البنین, تم نے یہی کہا عباس کو ہم نے کوئی ذمہ داری نہیں دی. ادھر سے حسین کو بلایا, حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا, کہ ام البنین سب سے بڑی امانت تیرے بیٹے کو دیکھا جا رہا ہو, یہ زہرا کے دل کا چین, یہ نبی کے دل کی ٹھنڈک. ادھر وصیت تمام ہوئی, اچانک سے ماحول سوگوار ہوا, علی کی روح پرواز کر گئی, وہاں یتیمہ کا ماتم ہوا, گھر میں غسل و کفن دیا جا رہا ہے. روایت یہ بتاتی ہے, سنو جملہ, ابھی میں نے کہا نا عباس کا مقام بہت بڑا ہے. علماء نے لکھا معصوم کو صرف معصوم غسل دیتا ہے, غیر معصوم غسل میں شامل نہیں ہوتا. جب غسل دیا جا رہا تھا, امام حسن نے آواز دی, بھیا عباس آؤ بابا کو غسل دو, اس خدمت میں تم بھی شریک ہو جاؤ. جنازہ تیار ہو گیا, کاندھوں پہ جنازہ اٹھا, ابھی شبیہ تعبیر برآمد ہو جائے گا. جنازہ چلا نجف کی وادی کی طرف, کھدی ہوئی قبر موجود تھی, باپ کو قبر کے حوالے کیا. اب جو یتیم شہزادے آستینوں کو الٹے واپس آئے, گریبان چاک تھا. حسن نے دیکھا ایک بیمار نابینا درد سے چلا رہا ہے, اس کے قریب جا کے بیٹھ گئے. کہا بتا کیا تکلیف ہے, کیا کچھ کھانے کی حاجت ہے؟ کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے, میرا دوست 3 دن سے میرے پاس نہیں آیا, آج تیسرا دن ہے, اس کی آواز نہیں سن رہا. کہا اس کا کوئی نام پتا بتا. کہا نام تو نہیں معلوم, جب بھی پوچھتا تھا وہ کہتا تھا مسکین جالس و مسکین, ایک مسکین مسکین کے پاس بیٹھا ہے. لیکن اے بیٹا تیری آواز اس سے بڑی میٹھی ہے, آواز بھی وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ کل کا مشکل کشا میرا بابا علی مرتضیٰ تھا. ابھی ابھی ہم اسے دفنا کے آئے ہیں. ارے مومنوں کا امیر اٹھ گیا, اے روزے دارو.